Assalamu alaikum Hazrat, welcome back to another episode of the Pakistan Pivot. In this episode we'd like to sort of deconstruct کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ آیا 2015-2016 میں اور سی پیک کے نام سے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ بہت سارے کویسچنس بھی اٹھے. وی بین ہیئرنگ اے لاٹ اباؤٹ دا پوٹینشیل ڈیٹ ٹریپ اور دی ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ ماڈرن ڈے میں ہماری طرف آ رہی ہے. فار اس ٹو ڈیکنسٹرکٹ دیٹ آج ہم نے انوائٹ کیا ہے دی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آن سی پیک افیئرز خالد منصور صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. تھینک یو ویری مچ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینکس فار دی اپرچونیٹی. کیونکہ جس طرح آپ نے پری ایمبل کیا دیر از اے لاٹ آف نیگیٹو کانوٹیشن کہ سی پیک کیا ہے, سی پیک کی رفتار کیا ہے, یا سی پیک کے اندر جو پروجیکٹس ہیں وہ بہت مہنگے ہیں. تو آپ سوال کیجئے سو دیٹ آئی شوڈ بی ایبل ٹو ڈسیمینیٹ دا کریکٹ انفارمیشن فار دا نالج آف دا پبلک. رائٹ. میں تھوڑا سا اسٹارٹ کروں گا جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سی پیک اگر بڑے سمپل طریقے سے آپ بتا سکیں ہے کیا. لائک ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں. اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں کہ ہے کیا جو پورا پروگرام ہے. جی دیکھیے, سی پیک از چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اگر میں اس کی ہسٹری میں جاؤں تھوڑی سی, تو میں کیونکہ جب کارپوریٹ سیکٹر میں تھا تو آئی واز ہیڈنگ دا بگیسٹ پاور کمپنی آف پاکستان وچ از ہب پاور کمپنی. اور 2012 یا 13 کے ٹائم فریم کے اندر دی کنٹری واز سفرنگ فرام دا ہیوج پاور شارٹیج. کوئی 7 سے 8 ہزار میگا واٹ کی شارٹ فال تھی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو ہے 12 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. بالکل. اس سے نہ صرف پبلک جو ہے ایک بہت مشکل میں گرفتار تھی کہ صبح کو بچوں نے اسکول جانا ہے تو بجلی نہیں ہے, گرمی ہے تو پنکھا نہیں چل رہا. اور سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہوا وہ ہماری اکانومی پہ ہوا کہ ہماری جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ ڈی ریل ہو گئی, کیونکہ ہمارے پاس گریڈ میں بجلی نہیں تھی. اور اس کی وجہ سے جو ہمارا جی ڈی پی ہے, جو اس کی جو گروتھ تھی, جو کہ ایک زمانے میں جب ہمارے پاس پاور کی شارٹ فال نہیں ہوتی تھی وہ 6 سے 7% ہوتا تھا, تو وہ گر کے 3% یا اس سے بھی کم ہو گیا. اب اس کے علاوہ جو ایک مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو سیریس شارٹ فال آف پاور ہمارے گریڈ میں اویلیبل ہی نہیں ہے, اور جتنی بھی پاور تھی وہ بہت ایکسپینسو تھی. اور اس کی روٹ کاز کیا ہے کہ ہمارا جو چوائس آف فیول ہے, جو فیول ہم یوز کرتے ہیں پاور جنریٹ کرنے کے لیے, تو دیٹ واز ون آف دا موسٹ ایکسپینسو ان دا ورلڈ. رائٹ. کہ ہماری جو میجورٹی پاور جنریشن ہے دیٹ واز بیسڈ آن فرنس آئل, جو کہ وچ از دا موسٹ ایکسپینسو چوائس آف فیول. رائٹ. اور آن ٹاپ آف اٹ ایک اور ایشو تھا کہ وہ جتنا فیول تھا تو وہ موسٹلی امپورٹڈ تھا. اچھا. سو دیٹ وڈ مین کہ بیلنس آف پیمنٹ کا بھی ایشو ہے اور موسٹ ایکسپینسو بھی ہے. تو یہ ہماری ایک مین ریکوائرمنٹ تھی کہ اگر ہم نے اپنے انرجی فریم ورک کو درست کرنا ہے, اگر ہم نے اپنے انرجی فیول مکس کو درست کرنا ہے, اگر ہم نے پاور کرائسس کو ختم کر رہا ہے, جس جو قوم تھی یا ہمارے جو پیپل آف پاکستان دے ہیو بن سفرنگ کوائٹ ایکسٹینسولی کہ دفتر کے اندر مین میٹنگ ہے تو بجلی نہیں ہے, گھروں کے اندر لوگوں کو بے شمار اس مشکل میں گرفتار تھے, اور انڈسٹری کو ہم نے جو ہے نا آن لائن لے کر آنا ہے. اچھا, اب ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں, جب ہم نے اپنی انرجی اسپیس کے اندر نگاہ ڈالی تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا ایون ڈیولپ کنٹریز ہیں, ان کی میجر چوائس آف فیول جو ہے پاور جنریٹ کرنے کے لیے وہ کول ہے. اچھا. اور ہم ستم یہ تھا کہ وی آر ناٹ اے ویری پراسپرس کنٹری انفارچونیٹلی, جبکہ پوٹینشیل ماشاء اللہ اس ملک میں بہت ہے. وہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, ساگی ہے, سب کچھ ہے. تو ہمارا جو مین مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے جو اپنا انڈیجنس ریسورس ہے اس کو ہم نے کبھی ایکسپلائٹ ہی نہیں کیا. رائٹ. اور اگر میں اس ریفرنس سے ذکر کروں تھر کا, تو تھر کے اندر الون ہمارے پاس جو ریزرو ہے وہ اٹ از 7th لارجسٹ ریزرو آف کول ان دا ورلڈ. اور یہ ریزرو وہ ہے جو کہ پوٹینشلی پاور جنریشن کے لیے استعمال ہو سکتا ہے ان ٹرمز آف کوالٹی. پاور جنریشن تو ہے نا نو برینر. دنیا کے اندر کتنے ممالک ہیں کہ جس قسم کا کول ہمارے پاس موجود ہے وہ لو ہیٹنگ ویلیو کا کول ہے, جس کو لگنائٹ کہتے ہیں. تو اس کی جو یوز ہیں وہ پری ڈومیننٹلی ممالک کے اندر مائن ماؤتھ پاور جنریشن ہوتی ہے کہ آپ نے مائن بنائی, وہیں سے کوئلہ نکالا اور اس کو یوز کر لیا. اگر جس وقت ہم اس سچویشن میں پہنچے کہ ہمیں اپنا انڈیجنس فیول استعمال کرنا ہے تاکہ بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ختم ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جو چیپسٹ سورس آف فیول ہے اس سے بجلی بنائیں تاکہ کاسٹ آف پاور جنریشن کم ہو,
کاسٹ آف پاور جنریشن کم ہو تو کاسٹ آف انپٹ جو ہے وہ بہتر ہو. اس وجہ سے جو ہماری مین پروڈیوس تھیں ایکسپورٹ مارکیٹ میں وہ بھی انکمپیریٹیو ہو گئیں. تو یہ ملٹیپل اس کے ایفیکٹس تھے. اچھا, اب جب ہم اس سفر پہ نکلے کہ اب ہم نے جو اپنا انڈیجنس ریسورس ہے اس کو ہم نے ایکسپلائٹ کرنا ہے, تو دیٹ واز دا ٹائم وین آل دا لینڈرز ان دا ورلڈ, چاہے وہ نارتھ امریکن ہو یا یورپین ہو, انہوں نے منع کر دیا کہ جی ہم کول بیس پاور جنریشن کو یا کول کو یا انفیکٹ کول ٹو بی ایکسپلائٹیڈ فرام دا مائن, ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے. اچھا, تو اینڈ آف دا ڈے آپ کا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ چائنا آیا. اور مجھے یاد ہے کہ 2013 میں جب ہم گئے ہیں چائنا, تو سب سے بڑا آبجیکٹیو یہ تھا کہ وی ہیو ٹو ریئلی اینڈ اور ایلیویٹ دا سیریس پاور کرائسس ان دا کنٹری, جس سے ہم اپنی اکانومی کو بھی ریل کر لیں اور جس عذاب میں قوم جو گرفتار تھی اس سے بھی اس کو نجات دلائی جائے. اور ساتھ کے اندر ان کو کہا گیا کہ جی وہ آپ ان پاور پروجیکٹس کے لیے فائنینسنگ بھی دیں اور ایک کمپیریٹیو قسم کی فائنینسنگ دیں. یہ ایک بڑی اچھی گفتگو تھی. اور اسی موقع کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو چائنا سیڈ کہ جی کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اور ان سارے ایریاز کے اندر ہم آپ کو ہر قسم کی سپورٹ پرووائڈ کریں گے. بٹ ساتھ کے اندر انہوں نے ون بیلٹ ون روڈ کا جو ان کا انیشیٹو ہے اس کو بھی انٹروڈیوس کیا. اور اس میں ایز پارٹ آف دیئر اینشنٹ ڈریم, جس کو ہم سلک راؤٹ کہتے ہیں, کہ کاش گڑھ سے لے کر گوادر تک دے وانٹیڈ ٹو ہیو دا انفراسٹرکچر, اور پھر گوادر کے اندر جو پورٹ بنے, اور ان کا جو ایک اور ڈریم تھا کہ وہ ویسٹرن چائنا کو بھی ڈیولپ کرنا چاہتے تھے. دے وانٹیڈ ٹو ریلوکیٹ دیئر انڈسٹری فرام ایسٹ چائنا ٹو ویسٹ چائنا, شنجیان پروونس سے, تو وہاں پر ان کی مینوفیکچرنگ ہو ویلیو ایڈیڈ, اور پھر اس راؤٹ سے لے کر وہ گوادر تک لے کے آئیں, اور اس سے پھر ان کا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ ریجنل کنیکٹیوٹی بھی کریٹ ہو جائے. تو یہ وہ فیز 1 ہے جو انویزج ہوا. لیکن جو سی پیک کا فریم ورک ہے وہ 2015 سے لے کر 2030 تک ہے. تو پہلا فیز جو ہے اس کو ہم نے کہا کہ ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ, وہ پروجیکٹ جس کو پاکستان کو ضرورت ہے, اور وہ بیسیکلی پاور پروجیکٹس تھے تاکہ ہم انرجی کرائسس کو ختم کر سکیں. ہمارا جو انفراسٹرکچر جو تھا وہ بہت پریمیٹیو تھا. اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس جو مین جو ہمارے پاس جو کنیکٹیویٹی ہے ان ٹرمز آف کیبلز, ان ٹرمز آف ہمارا پاس جو نئی ٹیکنالوجی لانے کے لیے جو آپ کو درکار ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں تھی. ہمارے پاس جو روڈ کنیکٹیوٹی نہیں تھی, ہمارے پاس موٹر ویز وغیرہ نہیں تھے. اینڈ دیٹ واز ان لائن وتھ چائنیز اسٹریٹجی اینڈ ریکوائرمنٹ ایز ویل, وچ از دا ریجنل کنیکٹیوٹی. تو اگر میں فیز 1 کو کہوں کہ جو ہم نے انویزج کیا, تو اس وقت ماشاءاللہ وہ فیز 1 از آئیدر کمپلیٹیڈ اور نیئر کمپلیشن. اس کے اندر جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں کہ آل دا وے کرکرم ہائی وے سے لے کر اینڈ دین ملتان سکھر, دیر آر مینی موٹر ویز وچ گاٹ کمپلیٹیڈ, یہ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہیں. پاور جنریشن کے اندر مور دین 5300 میگا واٹ, اور اس کے اندر ہر قسم کے پروجیکٹس ہیں. اس میں تھرمل بھی ہیں, اس میں تھرمل مینس RLNG بیس پاور پلانٹ بھی ہیں, اس کے اندر کول بیس پاور پلانٹ بھی ہیں, اس کے اندر سولر پروجیکٹس بھی ہیں, اس کے اندر کچھ ہائیڈل پروجیکٹس جو ہیں وہ انویزج ہوئے جو ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے, اور اس کے بعد آپ کے ونڈ کے پاور پروجیکٹس تھے. یہ کچھ 13 بلین کی انویسٹمنٹ ہے جو آلریڈی لگ چکی ہے, پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, دے آر اپ اینڈ رننگ. 12 بلین کے پروجیکٹ جو ہیں بوتھ ان انفراسٹرکچر اینڈ انرجی وہ انڈر کنسٹرکشن ہے, جو اگلے آئی وڈ سے کہ 9 سے 12 مہینے کے اندر کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو فیز 1 کے اندر جو ٹوٹل انویسٹمنٹ چائنا سے آئی وہ تقریباً 25 بلین ہے. اور اب جو ہم بالکل وی آر ٹرانسفارمنگ انٹو دا فیز 2. اب فیز 2 جو ہے اس کا اسکوپ آرڈر آف میگنیچیوڈ زیادہ ہے. اب فیز 2 کو آگے لے جانے کے لیے جو ہمارا فریم ورک ایگری ہوا اس کے اندر دیر آر 10 جوائنٹ ورکنگ گروپس, اور وہ 10 جوائنٹ ورکنگ گروپس جو ہیں وہ ورائٹی آف سیکٹرز کے اندر ہیں. وہ ایگریکلچر کے اندر بھی ہیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر بھی ہیں, اس کے اندر ٹیکسٹائل بھی ہے, اس کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, اس کے اندر آپٹیکل فائبر سے ریلیٹڈ بھی پروجیکٹس ہیں, ریسرچ سے ریلیٹڈ ہیں, سوشو اکنامک ہے, اس کے اندر آپ کی انڈسٹریل کوآپریشن ہے. تو یہ جو جوائنٹ ورکنگ گروپس ہیں ان سیکٹورل ایریاز کے اندر جو پاکستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو انڈسٹریلائز کرنا ہے تو اس کے اندر جو کاؤنٹر پارٹس ہیں, جو چائنا کی جو ریلیٹڈ انٹرفیسز ہیں, ان سے بات چیت ہوتی ہے. پھر جوائنٹ ورکنگ گروپ کے اندر
جن ایریاز کے اندر ہم نے پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنا ہے، مثال کے طور پر اگر ایگریکلچر ہے تو اس میں پاکستان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. ریسرچ میں ہماری اپنی کراپس کی ایلڈ کو بڑھانے کے لیے، سیڈ کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے، کارپوریٹ فارمنگ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ سارے کے سارا ایریاز جو ہیں ان کو انڈرسٹینڈنگ ہو کے کنسنسس ہوتا ہے. اور پھر جو ٹاپ لیول جو کمیٹی ہے وہ JCC ہے، جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی، اس کے اندر ان سارے کے سارے جو ایریاز آف کوآپریشن ہیں ان دو سیکٹرز ان کو ریٹیفائی کیا جاتا ہے. اب ناؤ بال از ان آور کورٹ کہ اب اس فیز 2 کے اندر ان سارے کے سارے پروجیکٹ جو کہ اب ایگریڈ اپون ہیں ان کو ہم ڈیولپ بھی کریں اور ان کو ایگزیکیوٹ بھی کریں. اور کہاں ایگزیکیوٹ کریں؟ اسپیشل اکنامک زونز کے اندر، جس کے اندر دیر آر ٹوٹل آف 9 اسپیشل اکنامک زونز، اور اس میں سے 5 ایسے ہیں جن کو بہت ہم ایڈوانس اسٹیج کے اندر جلد سے جلد لے کر آ رہے ہیں. تو یہ ایک خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ واٹ سی پیک از آل اباؤٹ, whatever has been achieved, and what we plan to do as we embark on to, as we are transiting into phase 2 of CPEC. Right. تھوڑا سا just as an ending note, phase 1 آپ نے بتایا connectivity and energy ہے. phase 2 کے اندر if I can summarize it, is it like industrialization and job creation, یا how would you define it? دیکھیے پہلی تو چیز ہے کہ phase 1 کے اندر ڈیولپمنٹ آف گوادر پورٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. although اس گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ بھی ہے اور اس کے اندر جو فری زون ہے اس کو بھی ڈیولپ کر دیا گیا ہے فری زون کو. اب اس کے اندر ہوسٹ آف انڈسٹریز انٹرنیشنلی وہ وہاں پر آ رہے ہیں ٹو انویسٹ اینڈ دین امپلیمنٹ دیئر بزنسز اوور دیئر. رائٹ. اب جہاں تک فیز 2 کا تعلق ہے، یہ میں نے جس طرح بتایا کہ اس کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں. اس کے اندر ریمیننگ انفراسٹرکچر بھی شامل ہے، اس میں انرجی کے پروجیکٹس بھی ہیں، انڈسٹریل کوآپریشن ہے جس کے اندر آئل اینڈ گیس سے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں، اس کے اندر ایگریکلچر بھی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. Right. Acha, so I'm going to get right into it, right? The question that people have in their minds, particularly general public, wo ye aata hai ki is this like the new East India Company, or is this like a debt trap? And particularly baar jo cheez dohrai jati hai ki Sri Lanka mein ek port tha jo ki Chinese took over because they couldn't pay back the loans. $25 billion ka aapne zikr kiya in multiple phases sort of. Usme se if you can just sort of tell me ki kitni investment hai aur kitne loans hain, اور پرٹیکولرلی اوور آل جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایگزامپل دی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ واٹ وڈ یو سے؟ دیکھو بھائی میں بڑی سمپل بات کرتا ہوں کہ دیکھیں اٹ از اس ہو ہیو ریزورٹیڈ ٹو چائنا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ کہ آپ ہماری آ کے مدد کریں. چائنا نے تو اپنے آپ کو امپوز نہیں کیا. جب دنیا میں کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن چاہے وہ یورپین ہو یا نارتھ امریکن ہو انہوں نے ہماری مدد کرنے سے یا فائنینسنگ کرنے سے انکار کر دیا تو وی وینٹ ٹو چائنا. اور ایک چیز تو میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ ان مائی پروفیشنل کیریئر ان دا کارپوریٹ سیکٹر آئی ہیو ڈن ملٹیپل پروجیکٹس. ٹھیک ہے. اور وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ ہم نے فرٹیلائزر کے اندر بھی کیے، پیٹروکیمیکل کے اندر بھی کیے، فوڈس کے اندر کیے، اینڈ ٹو نیم فیو رائٹ. اور اس کے اندر جو ہم نے فائنینسنگ کی ان مائی پریویس ایکسپیرئنس وہ ہم نے ملٹی لیٹرل سے بھی کی وچ از انٹرنیشنل فائنینسنگ کارپوریشن. اس کے علاوہ یورپین لینڈر سے بھی کی، DG، پروپارکو، سویٹ فنڈ. اس کے اندر پاور کے اندر بھی پروجیکٹس ہیں، پیٹروکیمیکل کے بھی ہیں، فرٹیلائزر کے بھی ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایف آئی ور ٹو ڈرا پیرل، یہ ایک بہت بڑا مس کانسیپٹ ہے کہ چائنا نے ہمیں مہنگے لون دیے. میرے پاس تو ایکچوئل کمپیریزن ہے جو پروجیکٹس میں نے خود نیگوشیٹ کیے اس قسم کے ملٹی لیٹرل سے یا یورپین لینڈر سے، نیملی DG، پروپارکو، سویٹ فنڈ، OFID وغیرہ وغیرہ. پاور سیکٹر کے اندر جو لون ہوتے ہیں وہ IPPs کرتے ہیں، اور IPPs جو ہے وہ دس از ڈائریکٹ نیگوسیشن ود دا لینڈرز. اور لینڈرز آپ کو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بتاتے ہیں جس کی بیس کے اوپر جب نیگوسیشن ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا فائنینشیل کلوز ہوتا ہے. ٹپیکلی جو آپ کا سوال ہے اس کے اندر 25% ایکویٹی ہوتی ہے اور 75% ڈیٹ ہوتا ہے. رائٹ. اب جو پاور پروجیکٹس کے لیے جو لون لیے گئے وہ پاور پروجیکٹس کس نے لگائے؟ وہ پرائیویٹ سیکٹر نے لگائے. مثال کے طور پر جو ون آف دا بگیسٹ پروجیکٹ جو میری جو پریویس جاب تھی ایز CEO آف ہپکو، وہ ہپکو نے لگایا. اٹ واز سلائٹلی اوور $2 billion پروجیکٹ ود انٹیگریٹڈ جیٹی. رائٹ. وہ ایز اے جوائنٹ وینچر کیا گیا ود اندر چائنیز کمپنی جو کہ آرگیویبلی دا 5th لارجسٹ اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہے. جو نیگوشیٹ کیا وہ چائنیز لینڈرز کے ساتھ کیا اور جوائنٹلی کیا. اب جب
उस लोन को कंडीशंस को मैं कंपेयर करता हूँ इन टर्म्स के कितना इंटरेस्ट रेट है, तो अगर मैं आपको बॉटम लाइन बताऊँ कि जो पावर सेक्टर के अंदर प्रोजेक्ट्स थे वो या उसी रेट पे हुए, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हुए, देयर आर मोर देन 32 प्रोजेक्ट्स राइट, और इन सारे एरिया के अंदर, या कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो इवन सस्ते हुए चाइना के थ्रू जो कि आपने इंटरनेशनल लोन लिए राइट। तो मुझे ये समझ में नहीं आती, बल्कि एक रिपोर्ट अभी आई थी कि वो एड डेटा ने किया और जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी कि ये बहुत महंगे लोन हैं, और अब दूसरे लोन की बात करते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है। ये तो हो गया ना B2B, राइट। दूसरे लोन होते हैं वो G2G हैं, राइट। अब G2G के अंदर जो लोन हैं वो तो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होते हैं, और अगर उनको कमर्शियल बेसिस पे किया जाए तो वो तकरीबन 2.38% होता है, और उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो फिक्स रेट के ऊपर होते हैं। जो B2B के अंदर होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल ये क्या है कि जी लंदन इंटर बैंक रेट जिसको लाइबोर बोलते हैं प्लस लेट्स से 3.75% और 4%, दैट वुड मीन कि एज द टेनर ऑफ द प्रोजेक्ट, टेनर मीन कि कितना अरसा है जिसके अंदर आपने लोन को वापस करना है, उसके अंदर अगर लाइबोर इंटरनेशनली बढ़ता है तो आपको जो इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ती है राइट। जो G2G हैं तो G2G के अंदर हमेशा जो चाइना ने हमें दिया वो प्रिफर्ड बेसिस के ऊपर दिया, और प्रिफर्ड बेसिस के अलावा कुछ कंपोनेंट ऐसा है कि जिसको वो ग्रांट भी कर देते हैं राइट। इवन CPEC के अंदर जो सोशो इकोनॉमिक के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर थर के अंदर एक टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो चाइना की एड है। उसके बाद पाक चाइना एक हॉस्पिटल, ह्यूज हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो एड का है। गवादर के अंदर एक न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वो भी पूरा उसके साथ है। तो अगर मैं वो कंपोनेंट भी शामिल कर लूँ कि जो उन्होंने दिया एज एन एड, तो वेटेड एवरेज जो आपके पास लोन चाइना ने दिए दे आर अंडर 2%। अच्छा, अब रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। एंड सो इफ आई वर टू कंपेयर दैट टू लेट्स से व्हाट द IMF गिव्स अस और द वर्ल्ड बैंक गिव्स अस, वो कमर्शियल लोन होते हैं। गवर्नमेंट को भी जो है वो कमर्शियल रेट में मिलते हैं। नहीं, वो गवर्नमेंट का तो मुझे नहीं मालूम कि IMF की क्या कंडीशनैलिटी है, वो तो यू कैन फाइंड आउट Right. लेकिन मैं तो अभी CPEC के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ ना Right. कि CPEC के अंदर पावर प्रोजेक्ट लगे, अगर उनकी लेंडिंग आपने चाइना से की B2B की, और B2B के अलावा सिर्फ गवर्नमेंट का रोल ये होता है कि वो सॉवरेन गारंटी देते हैं कि जो पावर परचेजर है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि एक सिंगल बायर मार्केट है Right. तो उसकी पेमेंट को वो अंडर राइट करते हैं या उसकी गारंटी देते हैं कि अगर पावर परचेजर डिफॉल्ट करेगा तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज़ इट। तो अब अगर फॉर इंस्टेंस किसी भी मुल्क के अंदर सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप लेके आएँ राइट। देखिए जी, मैं अपनी प्रीवियस जॉब में आई वॉज द प्रेजिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, OICCI। 192 प्लस इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करती हैं राइट। तो एज ए चेयरमैन मेरा उनसे सवाल ये होता था कि यू हैव डन सच ए फिनोमिनल बिजनेस, और किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनका डिविडेंड रिपैट्रिएशन के अंदर कोई मसला नहीं है, तो वाई ऑन अर्थ दे हैव नॉट बीन इन्वेस्टिंग मोर इन पाकिस्तान? Because we wanted, you see, Pakistan as a preferred destination for all those companies who had been operating in Pakistan. Right. लेकिन बॉटम लाइन आप देख लीजिए कि कितना FDI आया उनके साथ, उनके लिए भी लेवल प्लेइंग ग्राउंड है राइट। अब अगर चाइना ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया और उन एरियाज़ में इन्वेस्ट किया जहां हम खुद चाहते थे अपनी पावर क्राइसिस को ख़त्म करें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स को दूर करें, तो जब चाइना ने आकर किया आपकी इनविटेशन पे, जिस तरह के आप दुनिया भर को इनविटेशन देते हैं, तो हाउ यू कैन रिलेट कि जी ये एक इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी राइट। तो इसके अंदर ये है कि ऑब्वियसली पीपल हु आर नॉट फुली सपोर्टिव, आई एम ए पॉलिटिकल पर्सन, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, तो उसके अंदर आजकल तो फ्री मीडिया है, जिसका जो दिल करता है वो कर दे, बट यू सी रियलिटी इज डिफरेंट देन द परसेप्शन राइट। आपने कोल पावर का जिक्र किया और आपने उसको राइटफुली बताया एज ए डेवलपिंग कंट्री वी कांट अफोर्ड वेरी वेरी एक्सपेंसिव फ्यूल, एंड सो वीड लाइक टू सीक इंडिजिनसली हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद क्रिटिक ये आता है कि जो हमने टेक्नोलॉजी ली वो हमने ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी ली, द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल, वी आर गोइंग टुवर्ड्स कोल। थोड़ा सा इफ यू कैन एक्सपैंड ऑन दैट। देखो, मैं आपको पहले एक चीज़ बताऊं कि दुनिया भर के अंदर आपको
جو گریڈ ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ ایسا گریڈ چاہتے ہیں کہ جو آپ کو ایک سسٹینیبل سپلائی دے. ٹھیک ہے, سسٹینیبل سپلائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان انٹرپٹیڈ پاور ملے, چاہے وہ ڈومیسٹک ہو یا وہ انڈسٹری ہو. ٹھیک ہو گیا جی. ناؤ جس طریقے کے ساتھ گریڈ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس ایک سگنیفیکنٹ پرپورشن آف دیٹ پاور جنریشن شوڈ بی دا بیس لوڈ. رائٹ. اب بیس لوڈ کون سے پروجیکٹ ہوتے ہیں؟ جو تھرمل پاور ہیں. رائٹ. اور تھرمل پاور کے اندر بھی دنیا کے اندر میجورٹی آف پاور جنریشن از اسٹل بیسڈ آن کول. Right. ٹھیک ہے. And this includes the first world and the developed and the ones who keep on saying about. اس وقت بھی ایوریج اگر میں ورلڈ کی کروں تو کلوز ٹو 40%, مجھے لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس نہیں پتا, لیکن کلوز ٹو 40% پاور جنریشن از اسٹل بیسڈ آن کول. Right. مجھے اب ذرا تھوڑا آپ کو یہ ایکسپلین کرنے دیں. اب بیس لوڈ پلانٹ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کا اویلیبلٹی فیکٹر سب سے زیادہ ہوتا ہے. تقریباً اس وقت جو ہماری 2015 کی پاور پالیسی ہے اس کے اندر جو پاور پرچیز ایگریمنٹ کیے ہیں کہ اس قسم کے جو تھرمل بیس لوڈ پاور پلانٹ ہیں وہ تقریباً 85% آف دا ٹائم دے شوڈ بی اویلیبل. Right. اب بات کرتے ہیں رینیویبل کی. ظاہر ہے کہ ورلڈ کے اندر ہو رہا ہے. جتنے بھی رینیویبل پروجیکٹ ہیں وہ 3 ٹائپ کے ہو گئے. ایک ہائیڈل ہے, دوسرا آپ کا ونڈ ہے, اور تیسرا سولر ہے. Right. ہائیڈل جو پروجیکٹس خاص طور پہ پاکستان کے تناظر میں دیکھوں ان کا لوڈ فیکٹر یا اویلیبلٹی فیکٹر از اراؤنڈ 50-55%. وائی؟ بیکاز یہ جو ہمارے ہائیڈل بیس پاور پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ اس وقت بجلی پیدا کرتے ہیں جب دریاؤں میں پانی ہوتا ہے. Right. تو سردیوں میں بیٹھ جائیں گے. اس وقت ہماری جو ٹوٹل ہائیڈل جنریشن کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 7,500 میگا واٹ ہے. اس کے اندر منگلا, تربیلا, غازی برودہ وغیرہ وغیرہ. Right. جب پیک گرمی آتی ہے اور دریاؤں میں پانی ہے تو اس وقت 7,500 میگا واٹ ہوتا ہے. سردی آتی ہے تو لیس دین 1,000 میگا واٹ. رائٹ. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک ریئلٹی ہے ایز فار ایز ہائیڈل پروجیکٹس آر کنسرن. دوسرا کون سا ہو گیا؟ ونڈ. ونڈ پروجیکٹ سے بجلی کب پیدا ہوتی ہے؟ کہ جب ہوا چلتی ہے. اس کا لوڈ فیکٹر از اراؤنڈ 30%, 30-35%. اور تیسرا سولر ہے تو اس کا تو اویلیبلٹی فیکٹر جو ہے وہ صرف لیس دین 20% ہے. اور وہ بھی بجلی کا بناتے ہیں جب سورج چمکتا ہے دن میں, کیونکہ ابھی بیٹری جو ہے اس کی کاسٹ از ویری ویری ایکسپینسو. رائٹ. اب گریڈ جو ڈیزائن کیے جاتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس گریڈ کے ساتھ جو کنیکٹیویٹی ہے وہ تھرمل بیس پاور پلانٹ بھی ہیں, اور اس کے اندر پریفرینشلی دنیا میں اگر میں کنٹریز کی مثال لوں, لائک چائنا کے اندر جو پاور جنریشن تھی بیسڈ آن کول, اٹ یوز ٹو بی اراؤنڈ 75-80%. انڈیا کے اندر 60%. اگر میں یورپین کنٹریز دیکھوں 35%, 40%. ورلڈ ایوریج میں نے آپ کو بتا دی کہ اراؤنڈ 40% ہوتی تھی. ہو سکتا ہے اب یہ کم ہو گئی ہو. رائٹ. تو جس طرح گریڈ سسٹینیبل مینر میں آپریٹ کرتا ہے کہ آپ کا جب بجلی آپ کے رینیویبل پروجیکٹ سے ہوتی ہے تو پریفرینشلی وہ اسٹریٹ اوے گریڈ کے اندر ہو جاتی ہے. سولر پروجیکٹ کے اندر دن میں بھی اگر ذرا سا بھی کلاؤڈ کور آتا ہے تو ایک دم سے وہ پاور جنریشن کم ہو جاتی ہے. رائٹ. اب اگر آپ نے ان انٹرپٹیڈ پاور رکھنی ہے تو کیا کریں گے؟ تو سڈنلی جو آپ کے بیس لوڈ پلانٹ ہے وہ جو ڈیلٹا ہوتا ہے وہ سڈنلی پک اپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو پاکستان کے اندر 2012-13 میں 0 میگا واٹ یوز ٹو بی جنریٹڈ بائی کول. اس لیے ہماری بجلی بہت مہنگی تھی. ہم انٹرنیشنل ایکسپورٹ مارکیٹ میں انکمپیریٹیو ہو گئے تھے کیونکہ ان پٹ کاسٹ جو ہوتی ہے خاص طور پہ اگر ٹیکسٹائل کو میں دیکھ لوں یا ایون دوسری جو ہمارے ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری ہے. اب جس وقت ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اپنا انڈیجنس ریزرو کو ڈیولپ کرنا ہے تو الحمدللہ جب اس کی اٹ واز ون آف دی اندر سکسیس اسٹوری کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر وہ پروجیکٹ ڈیولپ ہوا. سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی بنی. گورنمنٹ آف سندھ اور اینگرو نے اس کے اندر جوائنٹ وینچر کیا. اس کے بعد کے اندر اور بھی ایکوٹی ہولڈر آ گئے. ہب کو بھی اس کے اندر پھر اس نے بھی ایکوٹی لے لی. اینڈ دیر ور کپل آف ادر ایکوٹی ہولڈرز. مائن ماؤتھ پاور پلانٹ 2 لگ گئے اور 2 ابھی انڈر کنسٹرکشن ہیں. تو جس وقت ٹیکنالوجی سلیکشن آئی تو جو امپورٹڈ کول بیس پاور پروجیکٹ ہیں انکلوڈنگ دا ون جو کہ ایک ہب میں لگا اور ایک پورٹ قاسم میں لگا ساہیوال میں, وہ سپر کرٹیکل ٹیکنالوجی ہے. اچھا. اور سپر کرٹیکل ٹیکنالوجی از یو سی ویری انرجی ایفیشینٹ. رائٹ. کمپیریٹیولی کس کو وہ ریپلیس کرے گی؟ وہ فرنس آئل بیس پاور پلانٹ کو. وہ فرنس آئل بیس پاور پلانٹ جو ہوتے ہیں ان ٹرمز آف انوائرمنٹ وہ یوز کرتے ہیں فرنس آئل. فرنس آئل کے اندر سلفر ہوتی ہے 3.5%.
اب یہ جو امپورٹڈ کول یا انڈیجنس تھر کول ہے اس کے اندر 1% سلور ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہ جو میں سپر کرٹیکل یا ایون سب کرٹیکل پلانٹ لگے اس کے اندر یہ انشور کیا گیا کہ اس کے اندر جو انوائرمنٹل ایمیشنز یا لیکوڈ ایفلوئنٹ ہوں گے وہ 100% کمپلائنٹ ہوں گے آئدر ود ورلڈ بینک اسٹینڈرڈ اور یورپین اسٹینڈرڈ. رائٹ. تو اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اور اس کے اندر ٹینز آف ملینز آف ڈالرز آف ٹیکنالوجیکل انٹرونشن ہیو بین ڈن ٹو میک شیور. اور میں تو اکثر لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ کول از اے بیڈ فیول, اور اس کے اندر اگر جو اس کے اندر اسٹیک یا جس کو چمنی کہتے ہیں اس کے اندر سے جو دھواں نکلے گا وہ ڈارک ہوگا, آپ جا کے دیکھیں یو ول بی امیزڈ. اور جو یہ پروجیکٹس لگے ہیں اس کی کہ اگر آپ اس کے ورکنگ فلورس کے اوپر جائیں تو ورکنگ فلورز آر ایز کلین ایز یور ڈرائنگ روم. دس از آل بیکاز آف دیٹ. کول ہیز دیٹ امیجری رائٹ, لائک وہ ڈارک جگہ پہ وہ پرسیپشن کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا, اسی لیے تو ہے نا. آئی ایم گلیڈ دیٹ یو آر آسکنگ آل دوز کوسچنز so that we tell people what is the reality. اور یہ ملٹیپل ٹیکنالوجیکل انٹرونشنس کے تھرو جتنے بھی کی پیرامیٹر ہوتے ہیں انوائرمنٹ کے, چاہے وہ ایمیشن کے ہوں یا ایفلوئنٹ کے ہوں, اس کو انشور کیا گیا ہے کہ دیکھیے جو پاکستان کا جو نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈز ہیں وہ اتنے اسٹرنجنٹ نہیں ہیں, لیکن جو ورلڈ بینک کے ہیں اور یا اس کے علاوہ. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ دیکھیے پاکستان جہاں سے شروع ہوا کہ جتنی بھی ہمارے پاس پاور جنریشن تھی, لیٹ سے 17-18 ہزار میگا واٹ جو ہماری ڈیپینڈیبل تھی, انسٹال کیپیسٹی وہ 23-24 ہزار میگا واٹ. اس میں بھی اگر ہم اپنے آپ کو ورلڈ سے بینچ مارک کریں تو اس میں 1/3 پاور جنریشن واز آلریڈی رینیوبل, کیونکہ 7.5 میگا واٹ از بیسڈ آن واٹ ہائیڈل. تو ہمارا کاربن فٹ پرنٹ کمپیئر ٹو ادر کنٹری از آرڈر آف میگنیچیوڈ بیٹر. تو ہمیں تو اپنے دیکھنا ہے نا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, رادر دین بیکم ویری فیشنیبل کہ جی رینیوبل. یس, اب جب ہم نے کول کو اپنی انرجی فیول مکس میں لے کر آ گئے ہیں تو امپورٹڈ کول کے اوپر مزید کوئی پلانٹ نہیں لگے گا. اور اس وقت جو پروجیکٹ انڈر کنسٹرکشن ہیں ایون سی پیک میں وہ 100% ایسے ہیں جو انوائرمنٹلی فرینڈلی ہیں. اس کے اندر کوہالہ دیکھ لیں 1124 میگا واٹ کا, آزاد پتن ہے 700 میگا واٹ کا, سکی کناری ہے اوور 700 میگا واٹ. اس کے بعد یہ جو قائد اعظم سولر پارک ہے وہ 600 میگا واٹ ایڈیشنل وہ لگ رہا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ جو شفٹ ہے دیکھیں انیشلی تو یہ ہوا کہ آپ نے اپنی انرجی نیڈس پوری کرنے کے لیے, انرجی فیول مکس کو کریکٹ کرنے کے لیے جس حد تک ہمیں ضرورت تھی ہم اس کو کول کو اس کے اندر لے کر آ گئے. اور فیوچر کے اندر ابھی ہمارے پاس جتنی پاور کی ڈیمانڈ ہے اس کے اندر ہم ماشاء اللہ وی ہیو پٹ اپ دی کیپیسٹی. اور جس وقت یہ جو انڈر کنسٹرکشن جب آ جائے گی تو جتنی اپ کمنگ ہمارے پاس 2025 تک ڈیمانڈ آئے گی تو وی شوڈ بی ایبل ٹو ریئلی فلفل دیٹ ریکوائرمنٹ, رائٹ. اور اس کے بعد اگر جو ریکوائرمنٹ آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ لمیٹڈ جو ہماری گیپ ہوگا سپلائی ڈیمانڈ میں تو وہ تھر کو ہم ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں گے کیونکہ وی نیڈ پاور جنریشن آن انڈیجنس. ادروائز جو اس وقت جو آپ کی رینیوبل انرجی پالیسی آئی ہے اس کے اندر مینڈیٹ یہ ہے کہ 2030 تک کم از کم 30% ہماری پاور جنریشن جو ہے دیٹ شوڈ بی بیسڈ آن رینیوبل. تو وی آر آلریڈی الائنڈ ایز اے کنٹری. تو ہمیں پہلے اپنی ریکوائرمنٹ دیکھنی ہے, ہم نے انٹرسٹ دیکھنا ہے, اور پھر جا کر. اور آئی ایم سو ہیپی کہ اس قسم کے سوالات آپ کر رہے ہیں جس سے جو ریئلٹی بیسڈ کمیونیکیشن یا ڈسیمینیشن ہے وہ عام پبلک کو فراہم کی جائے. رائٹ. میں پاور کے اوپر جسٹ ون لاسٹ کوسچن اینڈ دین وی گونا موو آن. دو چیزیں پرٹیکولرلی مجھے بتائیے گا. ایک تو ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ سرکولر ڈیٹ ہیز بین گروئنگ اینڈ دین ریسنٹلی پیمنٹ کا بھی کچھ ایشو آ رہا تھا کہ گورنمنٹ کوڈنٹ میک اٹ. ساتھ ہی ہمیں ایک کرٹیک سننے کو آیا کہ جی جو اسینشلی انسٹالڈ کیپیسٹی تھی وہ ریکوائرمنٹ یا ڈیمانڈ سے بہت زیادہ لگا دی گئی جس کی وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹس بہت زیادہ دینی پڑ رہی ہیں. اور پھر تیسری ایک چیز جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جنریشن تو آپ نے فکس کر دی بٹ اس کی جو اسینشلی ڈسٹریبیوشن ہے, ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن, اس میں پرٹیکولرلی آپ کی ٹرانسمیشن لائنس بھی آ گئی ہیں اور اس میں آپ کے پاس جو ڈسکوز ہیں اور جو وہ ہیں ساری, تو اس کے اوپر فیز 2 فیز 3 کے اندر از دیر اینی پلاننگ کہ اس ایریا کو بھی فکس کیا جائے اینڈ پرٹیکولرلی وتھ سرکولر ڈیٹ جو کیپیسٹی پیمنٹس کے تھرو اب بڑھ رہا ہے, تو ہاؤ ڈو وی ریکنسائل ود دیٹ؟ اوکے, دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ڈیسائیڈ یہ کرنا تھا کہ مجھے کون سا سینیریو لینا ہے. ڈو آئی نیڈ ٹو ریئلی اینڈ اپ اگین کہ جس کے اندر پاور کرائسز آئیں, جس کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو, جس کے اندر انڈسٹری دوبارہ سے ڈی ریل ہو جائے, یا مجھے اس قسم کی کیپیسٹی کرنی ہے کہ آئی شوڈ بی ایبل ٹو
سپلائی ہے سسٹینیبل ان انٹرپٹڈ سپلائی. رائٹ. پہلے تو آنسر یہ ہے کہ ہم نے وہ کیپیسٹی لگا لی. پاکستان کے اندر ابھی تک مرچنٹ مارکیٹ نہیں ہے, سنگل بائر ہے, اور سنگل بائر کانٹریکچولی آپ کو باؤنڈ کرتا ہے کہ آپ صرف بجلی مجھے بیچ سکتے ہیں. تو اگر میں نے انویسٹمنٹ کر دی اور میں نے ایک سنگل بائر کے لیے کی, تو لامحالہ میری ذمہ داری کیا ہے کہ مجھے اپنے پلانٹ کو اویلیبل کرنا ہے ایز پر دا کانٹریکچوئل ریکوائرمنٹ. رائٹ. اور جو مجھ سے خریدنے والا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو میری اب کیپیسٹی پیمنٹ بنتی ہے, جس کے اندر مجھے اپنی آپریٹنگ کاسٹ کو کور کرنا ہے, مجھے اپنی انشورنس کو کرنا ہے, اور میرا ریٹرن آن ایکویٹی ہے, تو وہ تو انہوں نے دینی ہے. دس از واٹ از کال کیپیسٹی پیمنٹ. رائٹ. کانٹریکچولی آپ کے پاس ابھی مرچنٹ مارکیٹ یا فری مارکیٹ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ جو ہے وہ کچھ اور ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے اس کے اندر جو پروگرس ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. رائٹ. اور پاکستان کو اگر میں کمپیئر کروں تو انفارچونیٹلی جب گرمی آتی ہے, رائٹ, تو آپ کی ڈومیسٹک ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے. وہ کیوں بڑھ جاتی ہے کہ اے سیز کا لوڈ اینڈ لوگ پنکھے چلا رہے ہیں اینڈ آل دیٹ اسٹف. 26-27 ہزار میگا واٹ سارے پلانٹ چل رہے ہوتے ہیں. جب سردی آتی ہے تو جب اے سی لوڈ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ جا کر 9,000 سے بھی 10,000 سے بھی کم ہو جاتی ہے. تو مین ایشو یہ ہے کہ ایز اے کنٹری وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہماری جو اتنی سیریس سکلیکلٹی آتی ہے کہ گرمیوں کے اندر تو پیک لوڈ 27,000 میگا واٹ ہے جو پیک ڈیمانڈ ہے, اور سردیوں کے اندر وہ 10,000 سے بھی گر جاتی ہے. جب 10,000 میگا واٹ آ گئی اور آپ کے پاس جو کیپیسٹی لگی ہوئی ہے جس کے اندر آپ نے ان کے اسپانسرس کو تو وہ کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہے, تو دیٹ اٹ واٹس ریئلی میٹرس. رائٹ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ جس وقت پاکستان کے اندر بجلی کی کرائسس تھی تو دیر آر مینی انڈسٹریل کنزیومر جنہوں نے اپنی کیپٹیو پاور لگا لی. رائٹ. اب گریڈ کے اندر پاور آ گئی ہے تو کم از کم بھی اگر میں دیکھوں کہ 5-6 ہزار میگا واٹ ایسی ہے کہ دوز کنزیومر شوڈ بی کنیکٹڈ ود دا گریڈ. لیکن آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیپیسٹی تو ہم نے لگا لی, لیکن میجر مسئلہ اس وقت ہمارا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کا ہے. ابھی بھی ہمارے لاس اگر ہم ہمارے جو ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں دے آر ان ایکسیس آف اراؤنڈ 17%, وچ از ویری ہائی. رائٹ. تو ہم نے جو ٹرانسفارمیشن کرنی ہے اپنے پورے پاور سیکٹر کے اندر, جس کے اندر ہم نے ایلیویٹ کرنے ہیں اپنے ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کے لاسز کے لیے, تو ایک تو یہ ہے کہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم ہمارا بہت آبسلیٹ ہو گیا ہے. تو سی پیک کے اندر اس چیز کو دیکھتے ہوئے ابھی 4,000 میگا واٹ کی اسٹیٹ آف دی آرٹ HVDC لائن ابھی کمیشن ہوئی ہے. رائٹ. 31 اگست کو. تو دیٹ از اسٹیٹ آف دی آرٹ اینڈ یہ کہاں سے کہاں تک جائے گی؟ یہ پوری ساؤتھ سے لے کر نارتھ تک ہے. اور اس کے علاوہ جو تھر سے پاور جنریشن ہو رہی ہے وہ بھی مٹیاری لاہور, اور دوسرا اس کا جو فیز 2 ہے مٹیاری فیصل آباد والی ہے. رائٹ. اور اس کے جو لاسز ہیں دے آر سگنیفیکنٹ, دے آر گوئنگ ٹو بی سگنیفیکنٹلی لوور ان سچ اے ہائی 500 kV کی یہ لائن ہے. رائٹ. تو ایونچولی کیا ہوگا کہ ہمیں یہ چکن اور ایگ والی سچویشن ہے کہ جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ جب میں OICCI میں تھا تو میں لوگوں سے کہتا تھا کہ آپ مزید اپنی پروڈکشن کیوں نہیں بڑھاتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ جی کہ سب سے بڑا پین پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے. رائٹ. اب بجلی لگ گئی ہے تو اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کے اندر تو کیپیسٹی پیمنٹ. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ دس از واٹ فیز 2 از آل اباؤٹ. رائٹ. کہ وی ہیو ٹو برنگ ان دا انڈسٹریل ریولوشن. رائٹ. اور یہ جتنے اسپیشل اکنامک زونز ہیں اس کے اندر جا کر, بلکہ سب سے بڑا پوٹینشیل یہ ہے کہ چائنا کے اندر جو لیبر انٹینسو انڈسٹری ہے تو وہ اس کا پوٹینشیل ہے کہ آپ اس کو ریلوکیٹ کر دیں پاکستان کے اندر اور ان کو پھر پاپولیٹ کریں اپنے اسپیشل اکنامک زون میں. اینڈ دیز آر دا انڈسٹری وچ آر ایکسپورٹ اورینٹیڈ. رائٹ. تو پھر کنزمپشن بھی آپ کی وہ بڑھ جائے گی, پھر کیپیسٹی پیمنٹ کا جو مین پنچ ہے وہ بھی نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے گڈ نیوز یہ ہے کہ دیکھیں آئی ہیو بن ون آف دا IPP آپریٹر. تو لیکن ایک چیز ریئلٹی یہ ہے کہ جو ہمارا پاور پرچیزر ہے اس نے کبھی بھی یہ لمیٹیشن نہیں ہونے دی کہ آپ کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے آپ کی فیول کاسٹ کمپوننٹ یا انرجی پیمنٹ. اور انرجی پیمنٹ کے لیے ہے کہ آپ کو پیسے ملیں گے تو آپ فیول خریدیں گے اپنے پاور کو جنریٹ کرنے کے لیے. رائٹ. اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کے کیپیسٹی پیمنٹ, اور کیپیسٹی پیمنٹ کے اندر 2 میجر فیکٹر کون سے ہیں. ایک آپ کا لون ری پیمنٹ ہے جو 75% آپ لون لیتے ہیں, اور باقی آپ کا ریٹرن آن ایکویٹی ہے. رائٹ. تو فیول کاسٹ کمپوننٹ کی پیمنٹ
اور آپ کی جو لینڈر کی ری پیمنٹ ہے اس میں کبھی ڈیفالٹ کسی آئی پی پی نے نہیں کیا. یہ میں آپ کو فیکٹ بیس بتا رہا ہوں. رائٹ. مین لمیٹیشن یہ ہے کہ جو آپ کی ایکویٹی چاہیے کہ دیٹ ول مین کہ ریٹرن آن ایکویٹی جس کی بیس پہ اب آپ اپنا ڈویڈنڈ بھی ڈسپرس کر سکیں, تو دیٹ از دا کائنڈ آف ایشو. اور اس میں بھی یہ ہے کہ وہ ایکیومولیٹ ہو جاتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سولوشن حکومت ہسٹوریکلی بھی دیکھتی رہتی ہے, پھر بل کے اندر آپ کو پیمنٹ ملتی ہے. اور پہلے بھی پیمنٹ ملی 2013 کے اندر, آپ کو یاد ہوگا کہ 480 بلین حکومت نے وہ فنڈنگ کریٹ کر کے آئی پی پی کی آؤٹ اسٹینڈنگ یا اوور ڈیو پیمنٹ کر دی تھی. اور ابھی بھی آئی پی پیز کے ساتھ جب نیگوشیشن ختم ہوئی ہے تو ابھی بھی گورنمنٹ نے تقریباً 40% پیمنٹ آن جو آپ کی پری 1994 یا 1994 پالیسی کے جو پروجیکٹس تھے 40% پیمنٹ کر دی. اس سے پھر جو آپ کی رننگ فائنینس لائن ہے بینکس کے ساتھ اس کو بھی آپ کلیئر اپ کر دیتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ پوری حکومت بہت زیادہ کانشیس ہے اس ایشو کے لیے, کیونکہ وی ہیو ٹو میک شیور کہ ان کی جو اوور ڈیو پیمنٹ ہے چائنیز کی اس کو جلد از جلد ادا کیا جائے. میں خود بہت کلوزلی کوآرڈینیٹ کر رہا ہوں منسٹری آف انرجی اور منسٹری آف فائنانس کے ساتھ, اور چائنا کے ساتھ بھی ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو جلد از جلد کیسے حل کیا جائے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں پورا امید ہوں کہ یہ ایک مسئلہ ہے وچ وی ہیو ٹو ریزالو. اور دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایونچولی اس کا حل نہ نکلے. اور ساتھ کے اندر جو پاور سیکٹر کی جو ٹرانسفارمیشن ہے ان کے اوپر بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ پاور سیکٹر آف پاکستان ول بیکم کوائٹ سسٹینیبل اینڈ افورڈیبل. رائٹ. تھوڑا سا کانورزیشن کو میں مینوفیکچرنگ اینڈ انڈسٹریلائزیشن کی طرف لے کر جاؤں گا. آپ نے رائٹفلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ چائنا ہیز این ایجنگ پاپولیشن اینڈ اوبیسلی وہاں پر جو ہے نا وہ لیبر کی اویلیبلٹی بھی کم ہو رہی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ایز دیر مور ڈیولپنگ مور اینڈ مور تو ان کی کاسٹ آف لیبر بھی بڑھ رہی ہے, وچ دین گیوز این اپرچونیٹی فار پاکستان کہ اگر یہاں پر انڈسٹری لگائی جائے تو وی کین پرووائڈ چیپ لیبر اینڈ دیٹ ہیلپس اس گرو آر اکانومی ایز ویل. دیٹ واز اسینشلی دا ڈریم انیشلی, بٹ ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ڈسپائٹ a lot of inaugurations of these special economic zones and a lot of these things, گوادر کے بارے میں ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں, barring a few images of a few buildings, we haven't seen a lot of work being done in terms of business relocation یا manufacturing plants یا اس طرح کی چیزیں. particularly فیصل آباد کا میرا ریسنٹلی وزٹ ہوا تو وہاں پر جو پرانا M3 انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہ تو چل رہی ہے, بٹ جو نیا SEZ ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹلی ایمٹی پڑا ہوا ہے. سو ان دیٹ کانٹیکسٹ تھوڑا سا مجھے اگر آپ بتائیں کہ آر وی a little late in terms of these projects, یا what are the bottlenecks جس کی وجہ سے ہم اس انڈسٹریلائزیشن والے فیز میں نہیں جا پا رہے ہیں؟ ہمیں کانٹیکسٹ سمجھنا پڑے گا. دیکھو, if I look at China از an ideal example to really benchmark. چائنا کا GDP used to be lesser than پاکستان. آپ کو پتہ ہے نا ہسٹوریکلی they were much they were much lower, right? اس کے بعد انہوں نے کیا اسٹریٹجی بنائی کہ یورپ آلسو ٹرانزٹیڈ فرام دی لیبر انٹینسو مینوفیکچرنگ اور یا انڈسٹری سے ہائی ویلیو ایڈیڈ یا ہائی ٹیک کے اندر, رائٹ. تو ایک تو ہے وہ لیبر مہنگی ہو گئی اور لیبر اویلیبل بھی نہیں ہے. دے ووڈ لائک ٹو ریلی گو ٹو سچ کائنڈ آف ہائی ٹیک اسٹف, رائٹ. چائنا لیوریج دیٹ اپرچونیٹی. انہوں نے کیا کیا کہ جی چائنا کے اندر ایک تو اسپیشل انسینٹیو دیے جس کو فزیکل انسینٹیوز کہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یورپ اور نارتھ امریکہ کو یہ آفر کیا کہ ہم اپنے اسپیشل اکنامک زونز بنا رہے ہیں, اس کے اندر آپ آئیے اور آپ اپنی انڈسٹری کو ریلوکیٹ کر دیں. بیکاز ان کے پاس کیا تھا, لیبر, چیپ لیبر. رائٹ. 85 بلین جابس کریٹ کیں, اور میں پچھلے 85 ملین جابس انہوں نے کریٹ کی, رائٹ. اور اس کے بعد I have been visiting China since early or late 80s, right? اور وہ جو میں نے ٹرانسفارمیشن دیکھی I have never seen anywhere in the world. ٹھیک ہے. اب اگر آپ چائنا جائیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی ریناؤنڈ یورپین یا امریکن کمپنی ہے جس کا مینوفیکچرنگ ہیب چائنا میں نہیں ہے, رائٹ. اس سے چائنا نے کیا کیا کہ وہ غربت سے نکل آئے اور ملینز آف جاب کریٹ کی, پراسپیرٹی آل اوور. اور اب ان کا جو GDP ہے اٹ از ملٹیپل ٹائمز مور, رائٹ. ان کا ایک پروونس ہے وچ از شینڈونگ, رائٹ. تو ان کا جو GDP ہے وہ پرابیبلی 37 یا 38 ٹائمز ایک پروونس کا پاکستان سے زیادہ ہے. تو دیٹ از واٹ انڈسٹریلائزیشن ڈز, رائٹ. اس کا اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے نا, اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے 7 ٹائمز.
کہ اگر آپ نے انڈسٹری لگائی, ایک تو آپ کی لیبر آپ کی انڈسٹری کے اندر ہے, سپلائی چین ہے, اس کے بعد multiple contractors and so on and so forth. Trickle down effect is 7 times. Right. That's what we need. And this is all in one lifetime essentially. Like someone who was born in the 80s. میں بات کر رہا ہوں early 90s سے لے کر اب جا کر زمین آسمان کا فرق میں نے چائنا کے اندر دیکھا. That is exactly or should be our strategy. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر جو میجورٹی ہماری پاپولیشن ہے they are less than 30 years. Right. نوجوان طبقہ ہے. In terms of talent, they are second to none. لینگویج کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. چائنیز کے پاس تو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہی لینگویج کا ہے. رائٹ. اب چائنا جو ہے نا وہ اس ٹرانزٹ میں آ گیا ہے کہ جہاں وہ یورپ یا نارتھ امریکہ تھا. ناؤ دے آر انٹرڈ ان ٹو ہائی ویلیو اسٹف. ہواوے آف دس ورلڈ 5Gs. وہاں پر بھی جو لیبر انٹینسو انڈسٹری ہے وہاں پر ان کو لیبر نہیں مل رہی, اور اگر مل رہی ہے اٹس ویری ایکسپینسو. تو ہمارے لیے یہ آئیڈیل سیناریو ہے کہ ہم اب پریپیئر کریں انڈسٹریلائزیشن کے لیے. اس کی کس چیز کی ضرورت ہے, اینڈ دیٹ از ویئر وی ہیو ٹو پٹ آور ایکٹ رائٹ. وی ہیو ٹو ڈو اے ڈیپ ڈائیو ان ٹو ریسرچنگ کہ ہمیں اپنی اکانومی ریوائیو کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, ایگریکلچر میں کیا کرنا ہے, ایگریکلچر کے اندر لو ہینگنگ فروٹس کیا ہیں. رائٹ. انڈسٹریل کوآپریشن میں ہمیں کیا چاہیے, ہمیں IT میں کیا چاہیے, ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کیا چاہیے. رائٹ. اس کے بعد ہم کیا کریں کہ ہم جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں ان کو 100% ریڈی کریں. ریڈی کا مطلب یہ ہے کہ اگر انویسٹر آئے تو اس کی جو فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے وہ وہاں پر موجود ہوں, اور ایسی موجود ہوں کہ اس کو انوائرمنٹ جو ملے وہ ہے پلگ اینڈ پلے, کہ وہ آئے اور اسٹریٹ اوے وہ اپنی امپلیمنٹیشن کرے, اپنی انڈسٹری بیوروکریسی میں نہ پھنسا رہے. وہاں پر اسپیشل اکنامک زون کے اندر جو مینجمنٹ کمپنیز ہیں دو شوڈ بی لیگلی امپاورڈ. Right. کہ ان کو اگر لینڈ چاہیے تو ایک 1 ونڈو آپریشن وہاں پر موجود ہو, اور دوز آر دا کائنڈ آف تھنگ وی آر فوکسنگ رائٹ ناؤ. And do you think this will happen? انشاءاللہ, there is no question about it. اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ایٹ دس پرٹیکولر اسٹیج ایز وی آر ٹرانزٹنگ انٹو phase 2, تو ایک تو ہم نے وہی جو ایگریڈ ایریاز ہیں ان دا ورائٹی آف انڈسٹری, اس کے اندر پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر ایک ڈیپ ڈائیو کر کے ریسرچ بیس ریئلٹی کو سامنے لے کر آنا ہے کہ کون کون سی اپرچونیٹیز ہیں, کس قسم کے فسکل انسینٹیو اویلیبل ہیں. اس پریپیئرڈنیس کے ساتھ پھر ہم نے چائنا کے اندر جا کر ہم نے ان انڈسٹریز کو سیل کرنا ہے, مارکیٹ کرنا ہے, ساتھ کے اندر اسپیشل اکنامک زونس کو ریڈی کرنا ہے. رائٹ. اور اس کے بعد جو اسپیشل اکنامک زون میں مینجمنٹ کمپنی ان کو لیگلی امپاور کرنا ہے تاکہ وہ جو انویسٹرز آئیں ان کو 1 ونڈو آپریشن وہ پرووائڈ کریں, 1 اسٹاپ شاپ بھی جس کو بولتے ہیں OSS. اس کے بعد ایک فل مینڈیٹ ہے سی پیک اتھارٹی کے پاس کہ یہاں پر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ویری سون وی ول بی کریٹنگ اے ورلڈ کلاس فیسیلیٹیشن سینٹر. رائٹ. کہ انویسٹرز اگر آ رہے ہیں تو یہاں پر جو ڈومین ایکسپرٹیز کے لوگ ہیں وہ موجود ہوں, کہ اگر کوئی ٹیکسٹائل میں کرنا چاہتا ہے تو ٹیکسٹائل کا ایکسپرٹ اس کو پورا فیسیلیٹیٹ کرے, کیا اپرچونیٹیز ہیں, کس قسم کے آپ نے اور کس اسپیسیفک آپ نے اسپیشل اکنامک زون میں جانا ہے. آپ نے رشا کا جو کہ KP میں ادھر جانا ہے, یا فیصل آباد میں جانا ہے, یا آپ نے دابے جی جو سندھ میں وہاں جانا ہے, یا بوستان کوئٹہ میں جانا ہے, وغیرہ وغیرہ. رائٹ. اب آپ کا جو سوال تھا کہ دیکھیے روم واز ناٹ بلٹ ان 1 day, رائٹ. اب جن کا تذکرہ آپ نے کیا, آئی ہیو بین ٹو آل دوز اسپیشل اکنامک زونس ایکسیپٹ میں بھی بوستان میں نہیں جا سکا, وہ انشاءاللہ ویری سون آئی ول بی گوئنگ اوور دیئر. تو اس کے اندر ابھی یہ ہے کہ اگر ہم فیصل آباد کی بات کریں جو کہ فیصل آباد ہے, ایک M3 جس طرح آپ نے بتایا, وہاں پر تو ملٹیپل انویسٹرز ایون انکلوڈنگ چائنیز وہاں پہ آ چکے ہیں. رائٹ. ابھی کوئی لاسٹ منتھ ہمارے پاس کوئی 10 کمپنیز جو کہ SME ٹائپ کی کمپنیز تھیں وہ یہاں پر آئیں, اور کلیکٹیولی انہوں نے کوئی $1 بلین کی انویسٹمنٹ کی. نو بڈی نیو اباؤٹ اٹ. رائٹ. وہ کس قسم کی انڈسٹری ہے کہ کسی نے LED ٹیکنالوجی کی بیس پہ کوئی بلب مینوفیکچرنگ ہے, کسی کا کوئی یہ جو آپ کی جو سریمک ٹائلز ہے اس کا بزنس ہے, اوپو ٹیلی فون ہے, شومی ہے. اس کے بعد یہ چیلنج یہ ٹیکسٹائل کی ایک کمپنی ہے, انہوں نے وہاں پر انویسٹ کیا. اس کے بعد کوئی ایگریکلچر پروڈکٹس کا ہے, وغیرہ وغیرہ دیز ٹائپ آف کمپنیز. رائٹ. فیصل آباد کے اندر کوئی تقریباً 3000 ایکڑ ہماری لینڈ ہے, اور اس وقت اس کی کالونائزیشن مین کہ ناؤ اس کے اندر اف آئی نو کریکٹلی کہ میرا خیال ہے کہ مور دین 1200 ایکڑس کی لوگوں نے اس کو پرچیز کر لیا ہے.
both Chinese and others, اور ویری سون دے ول بی اسٹارٹنگ. اور اس وقت ہمارا فوکس یہ ہے کہ اس کو ریڈینس لانے کے لیے چاہے وہ بجلی ہو یا وہ پانی ہو یا وہ گیس ہو, تو اس کے سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ ایڈوانس اسٹیج آف کمپلیشن میں ہے, جو کہ PSDP سے گورنمنٹ آف پاکستان پرووائڈ کر رہی ہے. تو اس کا ہم ایفیکٹولی فالو اپ شروع کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے یہ پرسویشن ختم ہوتی ہے تو وی ول میک شیور کہ جب وہ انویسٹر ان اسپیسیفک اسپیشل اکنامک زون میں آئیں تو وہاں پر ان کو 1 ونڈو آپریشن بھی ملے. اور کس کے تھرو ملے؟ لیگلی امپاورڈ ٹیم کے ساتھ, مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ, ان کا ریسورس CPEC اتھارٹی میں ہو تھرو اے فیسیلیٹیشن سینٹر. اور پلس حکومت پاکستان جو ہے انہوں نے بہت ایک ریکورس کریٹ کیا ہے ایون فار CPEC اتھارٹی. ایک کیبنٹ کمیٹی ہے آن CPEC, اس کے بعد پاک چائنا ریلیشن شپ اسٹیئرنگ کمیٹی ہے. ایون پرائم منسٹر از ویری انٹرسٹیڈ اینڈ ہی ہیز کائنڈ آف انشورڈ می کہ آپ یہ 1 ونڈو آپریشن کریں, اینڈ ہی سیڈ دیٹ آئی ول اسٹینڈ بیہائنڈ دیٹ ونڈو, تاکہ وٹ ایور فیسیلیٹیشن اور سپورٹ از نیڈیڈ آل دا وے اپ ٹو پرائم منسٹر ٹو میک شیور کہ اگر کوئی اس کے اندر باٹلنیکس آتی ہیں تو اس کو ایلیویٹ کریں. رائٹ. تو انشاءاللہ وی شوڈ اسٹے پازیٹیو اینڈ تھنگس ول انشاءاللہ ہیپن ایز وی گو along. رائٹ. اسی بریتھ کے اندر ظاہر ہے کہ آپ نے جو آئیڈینٹیفائی کیا, آپ نے کہا کہ جاب کریشن اسینشلی بہت زیادہ پوٹینشیلی ہو سکتی ہے بیکاز وی ہیو اے ینگ پاپولیشن. ون آف دا تھنگس دیٹ obviously دیٹ ریکوائرمنٹ جس کی ہوتی ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ کی ہوتی ہے. obviously just having people who can potentially work doesn't solve the problem. In terms of the talent and the skills and the training and وہ ساری کی ساری چیزیں, where do you see at this point in time Pakistan and is work being done to sort of upskill them for? جی we are very focused on that one. دیکھو گوادر کے اندر ایک جو ووکیشنل اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنا ہے, it is probably one of the best I've seen in this country. I have been using in my career vocational training institute myself. مثال کے طور پہ ایک ملک کے اندر ہے جو NGO ہے ہنر فاؤنڈیشن. طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ آپ نے ٹاپ ٹیلنٹ کو پک کیا فرام یور رسپیکٹیو ایریاز, اور اس کے بعد ان کو فنڈامنٹل ٹریننگ دے دی ان ہنر فاؤنڈیشن ٹائپ آف ووکیشنل انسٹیٹیوٹ. رائٹ. جسٹ بیئر ود می, میں آپ کو بتاؤں واٹ از دا اسٹریٹجی. رائٹ. اچھا, اب اس کے اندر آپ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر جب ہم پاور پلانٹ لگا رہے تھے تو ہم نے جو EPC کانٹریکٹر ہے اس سے پوچھا کہ کس قسم کی آپ کو لیبر چاہیے. اس نے کہا جی کہ مجھے بندے چاہیے یا مجھے مین پاور چاہیے کہ جن کی ایکسپرٹیز ہو سول کے اندر, مکینیکل کے اندر, الیکٹریکل, انسٹرومنٹیشن, اسٹیل فکسنگ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اسٹریٹجی کیا کی ہم نے کہ ہم نے پہلے ٹاپ ٹیلنٹ بالکل میرٹ پہ ان کو انڈکٹ کیا, اور اس کے بعد ان کو انیشیل ٹریننگ کے لیے ان دو اسپیسیفک اسکل سیٹ وہاں بھجوا دیا. رائٹ. اور جب وہ وہاں سے انہوں نے گریجویٹ کیا تو ان کو اسٹریٹ اوے جو ہمارے ساتھ جو انجینئرنگ پروکیورمنٹ اینڈ کنسٹرکشن کانٹریکٹر تھا اس کے ساتھ ان کو ایڈجسٹ کروا دیا. رائٹ. تو اس 3 سال تک وہ ان کے ساتھ کام کرتے رہے. تو اسینشلی گارنٹیڈ جابز ہیں. ویل نہیں, لک ایٹ دا ٹرانزیشن ہوتا کیا ہے. رائٹ. وہ تو جب آپ کانٹریکٹر کے پاس ہیں تو آپ کو 3 سال کے لیے تو جاب مل گئی نا. رائٹ. تو اب وہ جو لیبر آپ نے انڈکٹ کی, اس کے علاوہ مارکیٹ سے وہ لیبر اٹھاتے ہیں. رائٹ. مارکیٹ سے سیمی اسکلڈ بھی ہوتی ہے اور اسکلڈ بھی ہوتی ہے. اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ینگ جنریشن کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹی, تو وہ انسکلڈ ہیں ٹو بگن ود, انہوں نے صرف فنڈامنٹل سیکھے ہوئے. رائٹ. باقی ان کی ٹریننگ ہینڈز آن ہوتی ہے. تو جب وہ اس ٹرانزیشن ختم ہوئی تو جو انسکلڈ تھے وہ یا سیمی اسکلڈ یا اسکلڈ بن گئے. تو جب وہ جابز نکلیں, اب وہ آپریشن فیز شروع ہوا تو اس کے اندر میجورٹی وہاں پہ ان کی کھپت ہو گئی. رائٹ. اور جو انسکل باہر کی لیبل تھی وہ اسکل بن گئی, تو ایون مڈل ایسٹ مارکیٹ کے اندر ان کو جاب زیادہ مل گئی. رائٹ. اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے اسپیشل اکنامک زونس کی پراکسیمٹی کے اندر ووکیشنل اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ایسا گوادر ہے. رائٹ. تو گوادر کے اندر وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے لنکیج کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ان کا ہم نے رابطہ کروا دیا ہنر فاؤنڈیشن سے, تاکہ وہ ان کے لیے جو سافٹ تھنکنگ ہے یا پلاننگ ہے کہ کس طریقے کے ساتھ ٹیلنٹ کو انڈکٹ کیا جائے گا, ان کو کس قسم کی ٹریننگ دینی ہے, کیا سلیبس ہوگا, کہاں سے فیکلٹی آئے گی, کہاں رہیں گے, یہ پورا کا پورا جو تھنک پارٹ ہے وہ ہم نے ان کے ساتھ ان کی کنیکٹیوٹی کروا دی. رائٹ. رائٹ. اس کے بعد دوسری ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ جو
وہاں پر لیز ہولڈر ہے چائنا اوورسیز پورٹ ہینڈلنگ کمپنی. تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ ناؤ دے آر ان اے پروسیس آف امبارکنگ آن ٹو اے ڈیٹیل مارکیٹنگ پلان کہ آپ نے کس قسم کی انڈسٹری وہاں پہ فری زون میں لگے گی. آئی ایم جسٹ گیونگ ایگزامپل آف ون اسپیشل اکنامک زون یا فری زون. رائٹ. وہاں سے آپ کو ریکوائرمنٹ پتہ چلے گی کہ مجھے مکینیکل چاہیے یا الیکٹریکل چاہیے. وہ آپ کی پھر پائپ لائن ہے جو کہ ان ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر کریٹ ہوگی. اس سارے کانسیپٹ کو ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ایم پلاننگ ٹو ریئلی اس کو اسٹینڈرڈائز کر رہا ہوں. رشاکائی کے اندر بھی یہی بات ہم کر رہے ہیں, فیصل آباد میں بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں. تو اس طریقے کے ساتھ جو را ٹیلنٹ ہے اس کو انڈکٹ کریں, اس کے بعد ان کو فنڈامنٹل ٹریننگ دیں, پھر اس کے بعد ان کو ورائٹی آف انڈسٹری کے اندر ان کی کھپت کریں, اور وہاں سے ان کے لیے پرماننٹ امپلائمنٹ بھی بن گئی اور اسکل سیٹ بھی. رائٹ. سو دیٹ ول وہ ان دا ڈیزائن وہ چیز آلریڈی ڈیفالٹ میں ہوگی کہ انڈسٹریل زون کے اندر جو ہے ڈیفالٹ نہیں ہوگی, یو ول ہیو ٹو کریٹ دیٹ. رائٹ. ڈیفالٹ تو ہوتی ہیں جو آٹومیٹیکلی ہو جائے, یو ہیو ٹو ریئلی کریٹ دیٹ. اور یہ جو میں باتیں آپ کو کر رہا ہوں, دس از واٹ پریگمیٹیکلی وی ہیو ڈن. Right. اور یہ اٹ از ویری مچ پاسبل ان شاء اللہ. رائٹ. تھوڑا سا میں اسکوپ کو ایکسپینڈ کروں گا. وی ٹاک اباؤٹ پاکستان, وی ٹاک اباؤٹ سی پیک اینڈ ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو امپیکٹ پاکستان. وی آر آلسو سیئنگ کہ ایک تو یہ کہ اوور آل اسٹیٹ آف پاکستان کا ایک جیو اکنامک ٹرن آیا ہے ریسنٹلی مارچ 2021 کے بعد سے, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ازبیکستان کے ساتھ ایک ریل ڈیل ہوئی $5 بلین سے اوپر کی. ایران سے ترکی ہمارا جو ہے روڈ اور ریل لنک چل رہا ہے. افغانستان میں دیر از اے چینجنگ سچویشن. وٹ ڈو یو تھنک پرٹیکولرلی ان دا کانٹیکسٹ آف چائنا انویسٹنگ $400 بلین اور ابو اکارڈنگ ٹو میڈیا رپورٹس ان ایران, کہ ہم کیا ان ریجنل کنٹریز کو سی پیک کے اندر انٹیگریٹ کر سکتے ہیں؟ آف کورس یس, آف کورس ہے. دیکھو اگر چائنا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھو مزمل, ان کا میجر آبجیکٹیو کیا ہے؟ ریجنل کنیکٹیوٹی. رائٹ. اینڈ وہ 40 سے 60 سال آگے کا سوچتے ہیں. اگر یہ ریجنل کنیکٹیوٹی ہو گئی, اور وہ جو ویسٹرن چائنا سے کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کی ریزن ہے کہ ایونچولی ان کی جو ٹریڈ ایسٹرن چائنا سے ہوتی ہے دیٹ از ایکسپینسو, دیٹ ٹیکس لانگر ٹائم, اور اس کے اندر کنجیشن آئے گی ایز وی موو الانگ. تو آلٹرنیٹ انہوں نے کریٹ کر دیا. اب ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے انفراسٹرکچر کا ML1 کہ پشاور سے کراچی تک. اب اس کی آف شورس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں سے ایک کنیکشن جو ہے ہم پورٹ قاسم تک بھی لے جائیں, دوسرا ہم گوادر تک بھی لے جائیں. تو یہ ساری کی ساری, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی کہ آپ نے جو الائنمنٹ کی بات سنی ہے, تو اس وقت اس گورنمنٹ نے بہت زیادہ فوکس کیا ویسٹرن الائنمنٹ کو. رائٹ. اور اس کے اندر دیر آر نمبر آف انفراسٹرکچر پروجیکٹس وچ آر ویری کلوز ٹو کمپلیشن اور دے آر گوئنگ ٹو بی کمپلیٹیڈ. اور ان میں سے کافی ایسے ہیں جو ہم نے اپنے PSDP سے بھی کیے ہیں, کچھ ہم چائنیز فائنینسنگ کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں. تو یہ ایونچولی جو ہے نا ریجنل کنیکٹیوٹی کریٹ کر دے گی, اور اس کا ہمیں بھی فائدہ ہے, چائنا کو بھی فائدہ ہے. رائٹ. چائنا اگر فار انسٹنس اپنی انڈسٹری ریلوکیٹ کر دیتا ہے تو دین آبویسلی ڈپینڈنگ ویئر دے آر لوکیٹڈ, تو اس انفراسٹرکچر کے ذریعے آپ کو ایونچولی اس کو یا دھابے جی لے کر جانا ہے ایکسپورٹ اورینٹیشن پوائنٹ آف ویو سے, یا آپ کو گوادر لے کے جانا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ یا ریلیٹیولی اکنامیکل راؤٹ جو ہوتا ہے وہ ریلوے راؤٹ ہوتا ہے. بالکل. اور اس سے پھر جب ایک دفعہ جب آپ کنیکٹ ہو گئے یا ریل روڈ سے یا تھرو سی راؤٹ, تو پھر آپ مڈل ایسٹ بھی چلے جائیے, آپ یورپ بھی چلے جائیے, آپ افریقہ بھی چلے جائیے. اور گوادر اٹ سیلف ایز یو ان دا بگننگ سیڈ اٹ از ریئلی جول ان دا کراؤن. رائٹ. اس کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اور یہ بھی ایک غلط کونوٹیشن ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا. پورٹ از پریٹی مچ آپریشنل بٹ اٹ ہیز اے ہیوج پوٹینشیل. اس کے اندر ٹرانس شپمنٹ کی بھی اپرچونیٹی ہے, بٹ وی ہیو ٹو پلے آور گیم مور ان اے ڈسپلن مینر, اسٹرکچرڈ مینر ٹو مارکیٹ. رائٹ. کہ ہمیں ایک کمپیریٹیو انالیسس کر کے دینا ہے کہ وائی دس پورٹ از بیٹر دین دا ریجنل پورٹس فار انسٹنس. تو آپ جا کر ان کو وہ کریں گے. اور آپ نے بھی جو نام لیا کہ دیکھیے چائنا کی جو ٹرانزٹ جو ٹریڈ ہے وہ گوادر سے شروع ہو گئی ہے. ابھی ازبکستان اینڈ تاجکستان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. تو ایونچولی انشاءاللہ ایز ٹائم ول پاس بائی تو گوادر کو بھی میں دیکھتا ہوں. اینڈ دا نمبر آف پروجیکٹس جو کہ اس وقت انڈر امپلیمنٹیشن ہے, کتنے ساروں کی تو میں نے ایسٹ بے ایکسپریس وے کی ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے. باسما خزدار کی ایک کنیکٹیوٹی بن رہی ہے جس سے گوادر جو ہے وہ ناردرن ہمارا جو الائنمنٹ کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی ہو جائے گی. ہاسپٹل بن رہا ہے, ایئرپورٹ بن رہا ہے, ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد کچھ پانی کے پروجیکٹس ہیں, کچھ پاور کے پروجیکٹ ہیں. گوادر کے اندر ایک پاور پروجیکٹ بھی لگنا ہے. لیکن وی ہیو ٹو ریممبر ون تھنگ کہ پچھلے 1.5 سال سے تو دنیا ایک سکوت کا شکار تھی, اور چائنا بھی. چائنا واز ٹوٹلی کلوز ڈاؤن. رائٹ.
دیکھو میں پروجیکٹ میں ان بیسس پہ کہہ رہا ہوں کہ جو پروجیکٹس میں خود کر رہا تھا چاہے وہ اس کے اندر ایکٹیویٹی تھی فائنینشیل کلوز پوائنٹ آف ویو سے یا جو مینوفیکچرنگ ہو رہی تھی ساری شاپس بھی بند ہو گئیں, وہاں سے جو بندے آنے تھے ان کا لاک ڈاؤن شروع ہو گیا, تو وہ جو ایک سپیڈ یہ کم ہوئی ہے اس کے اندر میجر ریالٹی جو ہے وہ دیٹ از بیکاز آف کووڈ. رائٹ. اب تھنگز آر ماشاء اللہ نارملائزنگ اینڈ تھنگز آر گیٹنگ ٹو دا اسپیڈ. اور اس کے باوجود بھی جو پروجیکٹ سی پیک سے ریلیٹڈ تھے وہ بالکل بند نہیں ہوئے. اگر اس میں تھوڑی بہت اسپیڈ کم آئی ہے تو دس واز اے فورس میجور. Right. اب ایز وی آر نارملائزنگ تو انشاءاللہ things will pick up and activity will. I'm going to move towards the last question. There is a changing world. ایک unipolar world سے multipolar world کی طرف جا رہا ہے. بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر with the US and China, there is a lot happening there. There was a trade war. Particularly آپ نے کہا کہ value added industry کے اندر Huawei کے اوپر ہم نے دیکھا کہ there is a lot of politics being done. Again in that context somehow پاکستان جو ہے وہ ایک cold war سے دوسری cold war میں جاتا ہے اور somewhere in the middle land کرتا ہے as a state that is really sort of trying hard to revive its economy, that is trying really hard to provide opportunities for its incredibly large young population. How do you see us maneuvering through this upcoming جو ایک بڑا clear نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں تھوڑے سے مشکلات آئیں گی in terms of global politics, particularly CPEC جو ہے وہ it seems like it will be at the heart of it as well. I was listening to a statement recently جس میں آپ نے کہا کہ there are spoilers جو کہ سی پیک کے خلاف obviously for their own regional and political interests کام کریں گے, understandably کریں گے. So what's Pakistan's plan and what are we looking at? Do you think کہ یہ اتنا ایزی ہوگا جتنا ہم انویژن کر رہے ہیں؟ دیکھو یار میری زندگی کی جو فلاسفی ہے نا وہ بڑے فنڈامنٹلس کے اوپر چلتی ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اینڈ آئی ٹرولی بلیو دیٹ. ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارے ملک و قوم کے لیے ضروری ہے. اب پاکستان ایسی ایک خدا داد کہتے ہیں نا ہم اس کو کہ جیو پولیٹیکلی اٹ از سو اسٹریٹجک کہ اٹ از اے کائنڈ آف راؤٹ فار دا لینڈ لاک اسٹیٹس, سینٹرل ایشین ریپبلکس کو آپ دیکھ لیجیے وٹ ایور, رائٹ. وی ہیو ٹو جسٹ ایکسپلوئٹ دیٹ. We have to decide whatever is best for our country and for our people. اگر ہم اس فوکس اپروچ کے ساتھ کام کرتے رہیں تو ہمارا تو ملک خدا داد ہے, اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرتے ہیں. اور ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ کووڈ کا جتنا کم امپلیکیشن پاکستان کو ہی ہے اس کے اندر بھی ڈیوائن انٹرونشن ہے. تو دس از کائنڈ آف ایموشنل اسٹف آئی ایم ڈوئنگ. رائٹ. تو میرے پاس تو جو بھی اگر میں اس کو بائی لیٹرل ریلیشن شپ کے حوالے سے دیکھوں تو دیر از اے گروئنگ انٹرسٹ فرام دا یورپین کنٹریز اور دیر آر ملٹیپل ایمبیسڈرز جو میرے ساتھ ریگولر اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں. دے وانٹ ٹو لرن. اور ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ سی پیک از ناٹ چائنا سینٹرک. رائٹ. ایون چائنا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ دیکھیے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں ریجنل کنیکٹیوٹی ہیں. چائنا بزنس ساری دنیا سے کرتا ہے. کون سی امریکہ کی جو ڈپینڈنس ہے کس پہ ہے فار موسٹ آف دیئر امپورٹ فرام چائنا. تو وہ ایک ریئلٹی ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وی جسٹ نیڈ ٹو اسٹے فوکسڈ. وی ہیو ٹو ڈو رائٹ واٹ ایور وی آر سپوز ٹو ڈو. اب اس لیے ہم ان پروجیکٹس کو جس کے اوپر ہم لوگوں کا فوکس ہونا چاہیے وہ ہیں جو ہماری اکانومی کو درکار ہیں, جو ہماری قوم کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کریں, جو ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن اور ایکسپورٹ اورینٹیشن دیں. اگر اس ہولسٹکلی ہم اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو پوزیشن کریں تو سو واٹ. جو اگر کوئی لوگ خلاف ہیں تو ہوا کریں یار. ہمارا ملک ماشاء اللہ ویری پروٹیکٹیڈ. اور میں تو آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے بتاؤں کہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہم نے کیے ہیں. ہماری جو آرم فورسز ہیں دے آر دیئر ٹو پروٹیکٹ اس. کتنے ہزاروں چائنیز آئے بارنگ فیو انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو کہ اس قسم کے انوائرمنٹ میں ہوئے کہ پروجیکٹ وہ اوپنلی ہو رہے تھے. کچھ ایک گوادر کا انسیڈنٹ ہوا, اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر کوئی اتنا انٹوورڈ انسیڈنٹ نہیں ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, اور وہاں پر کافی اسکیل اپ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ملٹیپل پروجیکٹس ہیں جو کہ کنفائنڈ اسپیس میں ہوئے, بالکل وہاں پہ ماشاء اللہ ناٹ ایون اے سنگل انسیڈنٹ اوور دیئر. تو ان کی جو سیکیورٹی کا بھی ذمہ داری انہوں نے لی ہوئی ہے. اور من حیث القوم وی شوڈ بی ریئلی فوکسنگ پازیٹیولی
رادر دین ڈسیمنیٹ کریں کہ جی سی پیک تو یہ تو سی پیک وہ، یہ نہیں ہونا وہ نہیں ہونا، رک گیا آہستہ ہو گیا. ہم سیاست کو دور کر دیں اور اس وقت فوکس کریں. رائٹ. اگر یہ سب کچھ کریں تو لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. سر تھینک یو سو ویری مچ فار دس انسائٹفل کانورزیشن اینڈ آپ نے بہت سارے سوالات کا ہمیں جواب بھی دے دیا. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. اٹ ہیز بین اے پلیجر. تو جو میں جوانوں کے لیے ایک میسیج ہے کہ جوانوں کو میری آہا سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. زبردست. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ. اینڈ فار آل آف یو گائز، اگر آپ کو یہ کانورزیشن پسند آئی ہو، اگر سر کے کامنٹس اس کے بارے میں کوئی کویشچنس ہوں، کوئی آپ کو چیز صحیح لگی ہو غلط لگی ہو، ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ڈو سبسکرائب دا چینل اینڈ ویل بی بیک ود لاٹ مور انٹرویوز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ آئی ول سی یو ان دی نیکسٹ ون.